اس میں یہ سوال کیا گیا کہ قرآن پاک میں سورت کا نمبر کو ترتیب سے رکھا گیا ہے، مگر اس کے نزول کا نمبر مختلف ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ کا نمبر 1، مگر نزول کا نمبر جو ہے وہ کچھ اور آپ نے لکھا۔ سورہ بقرہ 22 نمبر پر، مگر نزول کا نمبر جو ہے وہ 87 ہے۔ اس کے دیگر صورتیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو نزول کے ترتیب کے اعتبار سے ترتیب نہیں کیا۔ اسلام جب نازل ہوتی تو آپ ہی ارشاد فرماتے اسے سورہ بقرہ میں لکھ لو، اس میں لکھ لیا جاتا ہے۔ کوئی آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام فرماتے اسے سورہ آل عمران میں لکھ لو، اسے آل عمران میں لکھ دیا جاتا۔ یہ ترتیب کسی آدمی کی بلکہ صحابہ کرام کی بھی نہیں، یہ ترتیب حضور علیہ السلام فرمایا کرتے اور اس کو ترتیب دیتے، اور صحابہ کرام علیہ اس ترتیب سے اس کو لکھ دیا کرتے۔ اس کی دلیل کیا کہ قرآن ہمارے پاس ہے، وہ بات اسی ترتیب سے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جس کا ہم نے اپنے جمعے کی نماز میں ختم نبوت کے عنوان پر ذکر کیا، مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کر چکا تھا وہ، حضور کے وصال کے بعد اس کے ماننے والے بہت ہو گئے۔ جیسے میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ مذہب کا چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں۔ ہم لوگ ذری سی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آن کر کے اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں، جس کو دیکھو وہ کہیں اور چلا جا رہا، حالانکہ اس کے ماں باپ دادا پردادا سب ہمارے مسلک کے، اس کے ماننے والے بہت ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہو گئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر یہی حال رہا تو مسئلہ ختم نبوت میں بہت بڑا رکھنا پڑ جائے گا۔ ہر شخص جو اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو رکھتا ہو نبوت کا دعویٰ کر دے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور میں ایک بھرپور جنگ کی، جس کا جنرل خالد بن ولید کو بنایا اور ان کو قتل کیا۔ ہزاروں وہ قتل ہوئے، سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور یہاں تک کہ حضرت حضور کے ایک صحابی، انہوں نے لشکر کے بیچ میں جا کر وہ جھوٹے نبی کو قتل کر دیا۔ اب جھوٹا نبی جب قتل ہوا تو اس کی امت میں انتشار اور بھگدڑ ہو گئی۔ 700 صحابہ کرام شہید جو حافظ قرآن تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ یا امیر المومنین، آپ قرآن مجید کو کتاب میں لکھ لیں۔ اس زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، سب کو یاد تھا، یا جو یاد تھا وہ، مثلا کسی نے سورہ یاسین اپنے پاس رکھ لی، کسی نے آل عمران رکھ لی، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں پنسورہ، اس قسم کی چیزیں تو تھی، مگر شروع سے آخر تک کا پورا قرآن کتابی صورت میں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے منع کیا کہ آپ ایسا مت کریں، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا۔ کیا تم وہ مشورہ دیتے ہو جو کام حضور علیہ السلام نے نہیں کیا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، ان سے عرض کی، ایک کام اگر اچھا ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے بھلائی تو اس کے کام کے کرنے میں حرج کیا ہے؟ تو روایت میں ہے کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا اور وہ آمادہ ہو گئے۔ اب انہوں نے صحابہ پر نظر ڈالی کہ سب میں بہترین حافظ کون؟ حضرت علی بھی حافظ، 10,000 صحابہ کرام حافظ، ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ بھی حافظات۔ تو اس میں سب میں قوی حافظ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔
تو حضرت صدیق اکبر نے انہیں متعین کیا کہ تم قرآن مجید کو جیسا نازل ہوا یا جیسے حضور نے ترتیب فرمائی اس طریقے سے جمع کرو. تو آپ نے کیا کیا؟ جس کے پاس جو صورتیں تھیں وہ لیں اور اس کے بعد قرآن مجید کو ترتیب دیا. ہرن کی جھلی اس زمانے میں کاغذ کے کام آتی، اس کو دباغت کیا جاتا. ہرن کی جھلی پہ یہ نسخہ جو ہے تیار ہوا، جس کا نام علماء نے رکھا ہے. بمانے اصل ہے، یعنی اصل. اب یہ نسخہ جو پہلی مرتبہ لکھا گیا وہ کس ترتیب سے تھا؟ اسی ترتیب سے تھا جو ہمارا قرآن مجید فرقان حمید. ایک مرتبہ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام بلاد عرب سے نکل کر بلاد عجم میں پہنچا، جن کی زبان عربی نہیں تھی، مثال کے طور پر بصرہ، بغداد، بنیادی طور پر ان کی زبان فارسی تھی، اور اب بھی ان کی عربی میں کچھ نہ کچھ فارسی الفاظ جو ہیں اب بھی ملتے ہیں. سب کا دورہ کیا جب یہ بلاد فتح ہوئے. پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو اپنے گھر آنے سے پہلے صدیق اکبر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، یہ امیر المومنین، آپ اس امت کو ہلاک ہونے سے پہلے بچا لیں. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ فرمایا انہیں اسی طریقے سے تفرقہ ہوگا جیسا کہ بنی اسرائیل میں ہوا. انہوں نے کہا وجہ کیا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن مجید کی قراءت غلط کر رہے ہیں. عجم کے لوگ تھے، صحیح عربی نہیں بول پاتے، تو لفظ جو ہیں وہ غلط استعمال کر، جیسے حتہ ہے اس کو وہ اتا کہتے. آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو عربی الفاظ صحیح استعمال نہیں کرتے. مثلا آپ پورے ایران کو دیکھ، پڑھے لکھے ایران کے علماء جو ہیں شیعہ، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں. سب نے سنا ہوگا آپ نے، جس نے بھی عمرہ کی، اللہ اکبر. حالانکہ چے کہاں، جو عربی میں ہی نہیں ہے، بنیاد میں کاف کی جگہ چے کو بدل دیا. اور اس کے بعد السلام علیکہ، یہ کاف ہے یہاں میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، چے استعمال کرنا. مصریوں کی طرف آئی، انہوں نے کیا کیا کہ جیم کو گاف سے بدل دیا. مسجد کو کہتے ہیں مسگد. میں 86 میں قاہرہ گیا تو بہت نام سنا تھا میں نے کہ محمد علی مسجد کسی زمانے میں وہاں کا پاشا تھا، بڑی لاجواب بہت خوبصورت مسجد بنائی وہاں قاہرہ. اب میں ہوٹل سے نکل کر اچھے بھلے لوگوں سے بول میں مسجد محمد علی لا معرف مسجد میں. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو جیم کو گاف کہتے، تو میں نے کہا فین مسجد محمد علی، کہتا ہے انا عارف. آؤ، مجھے بتایا کہ ادھر. یہاں تک کہ اللہ کی پناہ نقل کفر نہ باش. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گلہ گلالہ، یعنی جلا جلالہ کو گاف سے بدل کر گلہ گلالہ کہتے. اور یہ تو عام جدہ میں حاجی کو لوگ حاگی کہتے ہیں یا ہاگ. یہ اس قسم کا فتنہ پہلی صدی میں اڑ گیا. تو حذیفہ ابن یمان آیا، فرمایا کہ لوگوں نے اس کا تلفظ بدل دیا. آپ قرآن مجید کو لغت قریش پر نازل ہوا، حضور قریشی، تو آپ لغت قریش پر اس کو ترتیب دیں. یہ کتنا آسان ہے کہ سوال تو آپ کا کتنا مختصر ہے لیکن کتنی تفصیل. آپ کو اگر ایسا کرتے کہ وہ جو پہلے سے چمڑے پر لکھا ہوا قرآن، وہ اگر جو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک روایت کے مطابق، ایک روایت کے پاس ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس، اسے منگوا لیتے، اسے منگوا کے اس کی نقل کر کے دیتے. لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا. سب سے بڑی بات، شیعہ حضرات اس میں بہت زیادہ تبرہ کرتے ہیں صحابہ کرام پر. ہمارے قرآن مجید کو یہ کہتے ہیں بیاض عثمانی، یہ حضرت عثمان کی کتاب، یہ تک کہتے ہیں بدتمیز. بیاض عثمانی اس کا نام رکھا شیعوں. اچھا اب دیکھیے، اگر یہ کام نہ ہوتا بہت زیادہ گڑبڑ کرتا. تو انہوں نے کیا کیا، ایک بورڈ بنایا 6-8 صحابہ کا،
جس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹربونل قائم کیا، اردو میں اس کو کہ ہم سرشتہ، ایک سرشتہ بنایا، اور اس کا سربراہ پھر حضرت زید ابن ثابت کو بنایا۔ لیکن اس کام میں فرق یہ تھا کہ وہ تو چیدہ صحابہ سے لے کر اس کو لکھ لیا گیا۔ اس سے کہا کہ ہر آدمی کو بلاؤ کہ تمہارے سامنے کون سی آیت نازل، ظاہر ہزاروں صحابہ کرام، بھئی 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی تک 25,000 صحابہ کا وصال ہوگا، 1 لاکھ صحابہ موجود جو نزول قرآن کے گواہ تھے، سب کو بلایا جاتا۔ پوچھا آپ کے پاس کون سی آیت؟ وہ کہتے یہ آیت، ایک گواہ لاؤ، وہ ایک گواہ لاتا۔ جب 2 آدمیوں کی گواہی ہوتی تو اس کو لکھ لیا جاتا، ان سے پوچھتے کہاں کی؟ آل عمران سورہ بقرہ، اس میں اس کو لکھ لیا جاتا۔ اس طریقے سے پورا قرآن مجید فرقان حمید مرتب ہوا۔ پھر حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ تمام صحابہ کرام کے مطالعے کے لیے رکھ دیا۔ ظاہر اس زمانے بھی صحابہ کرام حافظ، انہوں نے مطالعہ کیا۔ یہ ہم اہل سنت کے لیے بہت خوش آئند بات کہ جو قرآن ہمارے پاس، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کو پڑھ کر اس کی توثیق کر دی، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو اوکے کر دیا۔ اب حضرت عثمان غنی نے اس کی نقول بنائی، تقریباً 7-8 نقلیں کی، اور نقل کرنے کے بعد مختلف بلاد اسلامیہ میں ایک نسخہ بھیجا، کیونکہ اسلام اس وقت بہت قریب کا معاملہ تھا، سب کو یاد، اور اس کے ساتھ ایک قرآن مجید کے ساتھ 2 صحابہ کو بھیجا۔ یہ اس لیے بھیجا کہ کوئی آدمی اگر قرات کرے اور وہ اگر اس کی غلط قرات کرے، یہ 2 صحابہ اس کے نگراہوں کہ وہ صحیح قرات کر کے اس کو بتائیں کہ اصل قرات اور اس کا لب و لہجہ کیا ہے۔ 7 قرآن مجید 8 قرآن مجید بلاد اسلامیہ میں بھیج دیے۔ اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، کبھی شیعہ حضرات اس پہ اڑتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے، کہتے میاں یہ بتائیے آپ کہ یہ تو 1400 برس پرانی بات مولانا نے بیان کی، اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اب ثبوت سنیے اس کا کیا ہے۔ توپ کاپی میوزیم ترکی میں اس کا ایک نسخہ اب بھی موجود ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھا گیا۔ دوسرا اس کا نسخہ ہے تاشقند کے میوزیم میں۔ اب آپ کہیں مولانا آپ نے بہت لمبا راستہ بتا دیا کہ تاشقند جائے آدمی دیکھنے یا استنبول جائے، یہ تو 1 لاکھ کا فارمولہ ہے۔ اب سنیے قریبی معاملہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان نے ایک مرتبہ روس کا دورہ کیا تھا۔ جب ایک روس کا دورہ ایک مسلم سربراہ نے کیا، ظاہر ہے مسلم ملک تھا، مسلم سربراہ تھا، روسی حکومت نے اس کو کیا تحفے میں دیا؟ یہ روسیوں کی عقل مندی کہی ہے۔ ضیاء الحق صاحب سری لنکا گئے تو ان کو 2 ہاتھی تحفے میں دیے گئے، ایک جہاز میں وہ آئے تو دوسرے جہاز میں ہاتھی لائے گئے۔ ہوتے ہیں لوگ کچھ دیتے ہیں تحفے میں بھی، عجیب و غریب چیز دیتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب۔ میں ایک دفعہ سفر میں گیا تو ایک صاحب نے مجھے 50 کلو کا ڈنر سیٹ دیا امریکہ کے سفر میں۔ ان سے پوچھے کون سے جہاز میں لے جاؤں گا بھائی، 50 کلو میرا بھی سامان ہے، تو لوگ ایسے تحفہ دیں۔ لیکن روسی حکومت کو دیکھے بوسکی کے لادین حکومت، اس نے دیکھا کہ اس مسلم ملک کا بادشاہ اس کو کیا دیا گیا۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کا جو قلمی نسخہ ہے، اس زمانے میں روس نے فوٹو اسٹیٹ کاپی کی ٹیکنالوجی جاری کر دی تھی، اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ پورے قرآن مجید کی فوٹو اسٹیٹ کاپی پورے قرآن کی ایوب خان کو دی۔ پھر ایوب خان، میں شاید مجھے ملتا تو میں بھی کسی کو نہیں دیتا بھائی، اتنا نایاب تحفہ میں کس کو دوں؟ یہ ایوب خان کی مہربانی تھی کہ اس نے سوچا یہ میرے گھر میں رہے۔ اس نے کیا کیا کہ پشاور سے ایک ٹرین کراچی بھیجی، بہت زیادہ، اس ٹرینوں کو اب تو بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، پورے ٹرین کو سجایا گیا، بڑے بلب، ہار، پھول، کہ قرآن مجید کا تحفہ روس سے آیا، وہ کراچی جا، اور سجانے کے بعد وہ قرآن مجید کا تحفہ جو ہے وہ کراچی آیا، اور کراچی کا میوزیم میں بنس گارڈن، ایس ایم اللہ کالج کے پیچھے بنس گارڈن، اس کے قلمی سیکشن میں اب بھی وہ قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے۔ وہ قرآن کیسا ہے؟ الحمد سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بار
اچھا یہ بتائیے، جب حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں تراویاں شروع کی تو اس وقت جو قاری یا حافظ پڑھتا تھا تراوی میں، وہ کون سا قرآن پڑھتا تھا؟ جن صحابہ کو قرآن یاد تھا وہ ان کو حفظ کیسے قرآن مجید فرقان حمید تھا؟ اب اس کے بعد ان کا الزام کیا ہے وہ سنیے۔ جب قرآن مجید کے ایک نسخے پر سب کا اجماع ہو گیا پورے صحابہ، اب مثال کے طور پر یہ دیکھیے، یہ جن صحابہ نے یہ قلم سے رقہ لکھا، اب اسی طرح صحابہ کرام نے اپنے کاغذ کسی پر قرآن کی آیت لکھی کہ حضور یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہے؟ حضور تو موجود، تو حضور نے فرمایا یہ فلاں معاملہ جو ہوا ہے یہ آیت اس کے متعلق نازل، تو صحابہ کرام اس کا نزول لکھ دیتے اس مسئلے میں نازل۔ اب مجھے بتائیے، جس قلم سے قرآن مجید لکھا ہوا اسی قلم سے تفسیر لکھی ہوئی ہے، لوگوں میں شبہ پیدا ہو، یہ کیا الزام لگاتے ہیں ہم پر کہ جو قرآن کے 40 پارے تھے تو 10 پارے جو ہیں ان کو جلا دیا گیا، بعض تو احمد کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی بکری کھا گئی 10 پارے، استغفر اللہ۔ اب یہ حضرت عثمان کی دیانت تھی کہ جب قرآن مکمل ہو گیا، سب کا اجماع ہو گیا، جتنے بھی یہ اوزار تھے، جیسے بکری کے شانے پر آیت تھی، اونٹ کے شانے پر آیت لکھی ہوئی، چمڑے پر، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جڑ سے جو پتے نکلتے جو کاغذ کے مانی ہوتے، ان سب کو جمع کر کے حضرت عثمان غنی نے آگ لگا دی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل قرآن حضرت عثمان غنی نے جلا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک بحث فقہ میں یہ چل گئی، وہ ہے جناب لفظ احراق، یعنی قرآن مجید کو جلانا کیسا ہے؟ علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الشفا کی شرح یہ موقف اختیار کیا، جو حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، کہ قرآنی آیتوں کو جمع کر کے نہیں جلایا گیا، بلکہ اس کو تلف کرنے کے لیے کہ لوگوں میں شبہ پیدا نہ ہو کہ جو قرآن کچھ رہ گیا کچھ لکھا گیا، اس کو پہلے پانی سے دھویا۔ تو اس وقت سیاہی کیا ہوتی تھی؟ وہ سیاہی ہوتی تھی دیسی، وہ پانی سے بہ جاتی، سمجھے؟ جیسے گیہوں، جوار ایک ہے گیہوں کی طریقے سے، اس کو جلایا جائے تو اس سے بھی سیاہی بن جاتی، وہ سیاہی ایسی ہوتی کہ اس میں پانی ڈالو تو سب نکل جاتی۔ تو پہلے حضرت عثمان غنی نے ان اوراق قرآن کو دھویا، دھونے کے بعد اب اس پر قرآن مجید کا متن نہیں رہا، ان سارے کاغذات، بکری کے شانوں کو، اونٹ کے شانوں کو، پتوں کو، سب کو جلا دیا تاکہ کوئی فتنہ ہی پیدا نہ ہو۔ تو اب یہ اس میں اہل سنت کا مقدمہ کتنا مضبوط، یہ سمجھ گیا کہ قرآن مجید آج بھی دنیا میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کا، اور کراچی میں موجود ہے۔ اب یہ تو وہ نزول ہے جو حضور نے فرمایا، اس پر اہل سنت شافعی مذہب رکھتے تھے بہت بڑے امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ، انہوں نے کیا کیا کہ صرف معلومات کے لیے تاریخی اعتبار سے انہوں نے 2 بڑی ضخیم جلدیں لکھی، جس کا نام الاتقان، یہ دونوں کتاب الحمدللہ ہمارے پاس موجود۔ انہوں نے کوشش کی کہ پہلے جو آیت آئے اس کو پہلے رکھا جائے، ایک تاریخی اعتبار سے کہ پہلے کون، اس کے بعد کون سی آیت، کون سی آیت، مگر امام جلال الدین سیوطی پوری زندگی کام کرتے رہے، اس میں ناکام ہو گئے۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کو اس طریقے سے تدوین دیا جاتا جس طریقے سے نازل ہوا۔ یہ جو تدوین ہے، یہ جو ترتیب ہے، یہ خود نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کی ہے، کسی ہمارے آپ کی نہیں۔ ہاں، اس میں نئی ترتیب کیا ہے؟ مثلا ہمارے آپ جیسے لوگ تھے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تو بعد والے علماء نے کیا کیا کہ جہاں آیت کا مفہوم مکمل ہو جاتا ہے وہاں ایک نقطہ لگا دیا، بھیا ٹھہر جاؤ، آگے مت بڑھو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، دائرہ بننے لگا جس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ پھر رکوع کی تقسیم کی تاکہ پڑھنے کے اعتبار سے لوگوں کو آسانی ہو جائے کہ بھئی اتنے رکوع ہیں، 540 رکوع پر مشتمل ہے، تو رکوع کا علامت بھی۔ پھر ہمارے جیسے لوگوں کے پڑھنے کے لیے بعد میں حجاج کے زمانے میں اعراب بھی لگے، ورنہ پہلے تو اعراب بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ چیزیں تو بعد میں ہماری سہولت کے لیے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے مجھے بتائیے، آج اگر قرآن مجید پر اعراب نہ لگتے، زیر زبر نہ رکھتے، تو دنیا میں کتنے آدمی پڑھتے؟ جن کی زبان عربی ہے وہی پڑھتے، اور دوسرے حضرات اس کو پڑھ بھی نہیں پاتے۔ پھر یہ کہ عربی میں بھی اس کی فصاحت و بلاغت یہ ہے
کہ کئی چیزیں جب پڑھی جائیں تو اس میں یہ معرفت کرنا یا زیر ہے یا زبر ہے، یہ بھی بہت مشکل کام ہے. یعنی بہت ہی عربیدہ قسم کا آدمی جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ پاتا، ہم نہیں پڑھ پاتے. تو آیتوں کی تقسیم، رکوع کی تقسیم وغیرہ یہ سب بعد میں ہوئی، لیکن ترتیب کا کام حضور کے ارشاد کے مطابق صحابہ کرام کے دور میں ہوا، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، اور اس کا ثواب حضرت حذیفہ ابن یمان کو ملے گا جو اس کے محرک تھے کہ قرآن مجید کو جمع کر. اب اس میں ایک دلیل، جب یہ قرآن جمع ہو گیا اب وہ منگایا گیا جو ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس. آپ یقین کیجئے تاریخ میں ہم نے پڑھا، تدوین قرآن کی تاریخ ہے، جب ان دونوں کو ملایا گیا تو کسی ایک آیت کا بھی فرق نہیں نکلا. یہ بات اور مضبوط ہو گئی. کافی لمبا ہو گیا یہ سوال. جی